بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری پیاری بہنوں، آپ حضرات کے لیے بڑا پیارا، بڑی خوبصورت ویڈیو لے کر کے حاضر آیا ہوں۔ بڑی قیمتی بات آج آپ کو بتانے والا ہوں، بڑی ضروری بات۔ بڑی غور سے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے میری بات کو سننے کی کوشش کریں۔ پہلے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آج کا ویڈیو ان عورتوں کے لیے ہے جن عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ 3 عورتیں ایسی ہیں کہ جن کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، یہ چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ 3 عورتیں اس دنیا میں ایسی ہیں کہ جن کی کوئی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، حضرت امام جعفر، حضرت امام باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کچھ عورتیں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں۔ جب سرکار نے فرمایا، یعنی حضرت امام جعفر نے فرمایا کہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو کچھ عورتیں آپ کی بارگاہ میں حاضر آ گئیں اور عرض کرنے لگیں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتا، وہ کون سی عورتیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ایسی دنیا میں 3 عورتیں ہیں، ایسی دنیا میں 3 عورتیں ہیں جن کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 1، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نمبر ایک وہ عورت جو پاکی اور ناپاکی میں فرق محسوس نہ کرتی ہو، پاکی اور ناپاکی میں فرق نہ کرتی ہو، اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری وہ عورت ہے جو نماز کے دوران سر پہ دوپٹہ نہ رکھے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے، حضرت امام جعفر فرماتے ہیں، لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پردہ کرنا، اس کے لیے ضروری ہے پردہ کرنا، سر پہ دوپٹہ رکھنا، پردے میں رہنا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب لڑکی بالغ ہو جائے، ہے نا، لڑکی بلاغت میں قدم رکھ دے، جب وہ بالغ ہو جائے تو حضرت امام جعفر فرماتے کہ وہ دوپٹہ رکھے، سر پر پردے میں رہے، یہ ذمہ داری ہے، اسلام کی ذمہ داری اس پر عائد ہو جاتی ہے، اسلام کی ذمہ داری اس کے اوپر لاگو ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے شریعت اسلامیہ کی طرف سے کہ اب عورت پر پردہ فرض ہو گیا، ضروری ہو گیا، اس پر پردہ کرنا ضروری ہے جب بالغ ہو جائے تو۔ اب یہ 2 عورتیں ہو گئیں، ایک تو وہ جو سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہے نماز کی حالت میں یا پردے میں نہیں رہتی ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور دوسری وہ کہ جو پاکی اور ناپاکی میں فرق نہ کرتی ہو، اور تیسری عورت وہ ہے جو بد اخلاق ہو، جس کی عادت اچھی نہ ہو، پڑوسیوں کو گالیاں بکتی ہو، پڑوسیوں سے گالی سنتی ہو، اچھا برتاؤ نہ کرتی ہو، اچھا اخلاق اس کا نہ ہو، تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے، پاکی اور ناپاکی میں جو فرق نہ سمجھتی ہو، اس کے بارے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ حضرت امام جعفر فرماتے ہیں، جب میرے نانا جان کو معراج سے نوازا گیا، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معراج پاک سے نوازا گیا تو جنت اور جہنم کو دکھایا گیا۔ آپ نے جہنم بھی دیکھی اور جنت بھی دیکھی۔ تو جہنم میں کچھ عورتوں کو ایسا دیکھا، اس حال میں دیکھا آپ نے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کہ ایک عورت ایسی تھی کہ جس کے پیر بالوں سے بندھے ہوئے تھے، جس کے پیر، جہنم میں بہت ساری عورتیں دیکھیں اور ایک عورت ایسی دیکھی کہ جس کے پیر بالوں سے بندھے تھے اور ٹانگیں سینے سے بندھی ہوئی تھیں۔ جبریل سے پوچھا گیا، ان عورتوں کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، یہ عذاب کس وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت
جبریل نے بتایا کہ دنیا میں یہ وہ عورتیں ہیں کہ دنیا میں یہ پاکی اور ناپاکی میں فرق نہیں کرتی تھیں، فرق نہیں رکھتی تھیں اور غسل کرنے میں دیری کرتی تھیں، اس وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب جنت کو دکھایا گیا، جہنم کو دکھایا گیا، میرے آقا نے جب جہنم کو دیکھا تو جہنم میں بہت ساری عورتوں کو دیکھا، تو جہنم میں کچھ عورتیں ایسی دیکھی جن کے پیر بالوں سے بندھے تھے اور ٹانگیں سینے سے بندھی ہوئی تھی۔ تو جبریل سے پوچھا گیا، جبریل یہ عورتیں کس وجہ سے اس عذاب میں گرفتار ہیں؟ تو جبریل کہتے ہیں دنیا میں پردے پاکی اور ناپاکی میں فرق نہیں رکھتی تھیں، یعنی نہانے میں دیری کرتی تھی، غسل کرنے میں دیر کرتی تھی۔ تو اب غور کر لیں وہ، آخرت کے انجام کی فکر کر لیں وہ، اپنے انجام کی فکر کر لیں وہ کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، کہ جو ہم بستری کرتی ہیں رات کو شوہر سے ملاقات کرنے کے بعد پورا دن ایسے ہی نکال دیتی ہیں۔ تو ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہے، مرد بھی اس چیز پر غور کرے اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ان باتوں پر غور کرے۔ تو مطلب کیا ہے کہ آپ شوہر اور میاں بیوی دونوں ملیں تو اسی وقت کچھ دیر کے بعد غسل کرنا چاہیے، پاکی حاصل کرنا چاہیے، کیا پتہ موت آپ کو کب آ جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام۔